अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। पहले हिस्से में एक लड़की है, उसके साथ जेल में क्या सलूक हुआ, उसी की ज़ुबानी आज आपको सुनवाएँगे। और दूसरे हिस्से में एक जज साहब का कारनामा, उस मनोज जज की शक्ल भी दिखाएँगे। होता ये है कि आपने कितना बड़ा भी जुर्म किया हो, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। और किस कानून में लिखा हुआ है कि आप लोगों के कपड़े उतारें? लोग मुझे कहते हैं आपके पास यही प्रोग्राम होते हैं, मैं कहाँ से लाऊं दूसरे प्रोग्राम। हमारा जो चैनल है इसमें हर उस मजलूम की आवाज उठाई जाती है जिस पर जुल्म होता है। पहले ये लड़की की बात सुनते हैं फिर बात करते हैं। जी 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 जब जब मेरा रिमांड हुआ उसके बाद जो है ये लोग जो है रिजवान मुझे साथ लेके जाता था और वहाँ पे जो है आयु के पास ही जाके बैठ के मेरे पास आके कुर्सी पे एक बार पाँव रखता था और एक पर खुद बैठता था और जो है सिगरेट पी रहा होता था और सिगरेट की फूके मुझे मारा होता और कह रहा होता था तुम सच बोल दो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बस एक बार बोल दो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कल भी रात को इसी तरह कल रात को मेरे पास वो लोग आई, ऐसे जो वो लोग दोनों औरतें और ये रिजवान कब से उन लोगों के पास ही बैठा हुआ था। फिर मेरे पास वो दोनों आई, उन्होंने मेरे अंदर आके जो ना पहले मेरे दुपट्टा बांधा, पीछे बोला पीछे हो जाओ, फिर मेरी आंखों में पट्टी बांधी और मुझे मारा है बहुत जोर का। फिर वहां पे रिजवान के सामने ले गए, रिजवान के सामने भी मारी फिर मुझे ना मैंने पट्टी हटाई, मुझे आवाज आ गई थी रिजवान की, मैंने पट्टी हटाई, मैंने कहा मुझे पता है रिजवान है, तुम लोग मुझे इस वजह से मारे हो। रिजवान ने कहा इसको नंगा करो, मेरा दुपट्टा हमारा सब कुछ हटाया, कपड़े उतारे मेरे, मुझे उसके सबके सामने जो ना मुझे नंगा करे और मारा बहुत ज्यादा, और मार के इतने ज्यादा मुझे मारा है। और फिर उसके सामने मुझे वो कह रहा है कि हाँ वीडियो पर, और उसने मुझे वीडियो भी बना रहा था, कह रहा था फिर एक बार बोल दो, तुम सच बोल दो, जो भी बोलना है झूठ भी बोला लेकिन बोल। ये लड़की शायद किसी जुर्म में पकड़ी गई है, कत्ल भी हो कुछ भी हो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, अब मैंने इसकी आवाज में आपको सुनवाया, मेरे पास इसकी वीडियो मौजूद है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अब मुझे नहीं पता ये रिजवान कौन है, क्योंकि पाकिस्तान से तहकीक करनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा हालात है, अगर आपके पास ताकत है, ताकत का नशा है, आप पुलिस में नहीं है, आप फौज में नहीं है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मगर आप पुलिस स्टेशन जाके अपने सामने तशद्दुद करवा सकते हैं जिनके साथ आपके मामलात हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सिर्फ आपका पैसा होना चाहिए और वो पैसा आप इन हरामखोर पुलिस वालों के मुंह में हड्डी की तरह दे दे और जाके जिस मर्जी खतून के वहां पे कपड़े उतार के वीडियो बना ले, जिसको मर्जी नंगा कर दे, जिसको मर्जी मारे। इसने कत्ल किया फर्ज करे, अब कहाँ पे लिखा पाकिस्तान के आइन में, जो सारा दिन बकवास करते हैं आके अदालतों में, बकवास करते हैं मीडिया पे आके कि हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, ऐसे लानती किरदार। मुझे जवाब दे किस कानून में लिखा हुआ है कि ये जो लड़की कह रही है कि मेरे कपड़े उतारे, मेरी वीडियो बनाई, आपके कौन से आइन में लिखा हुआ है, कौन से कानून में ये चीज लिखी है? अगर आप ये साबित कर दें तो जनाब आपको जो इनाम कहेंगे मैं दूंगा, मगर है नहीं है। ये हरामखोरों की औलाद जो पढ़े लिखे भी हैं, जो बड़े-बड़े जगह पे पहुँच जाते हैं, वो फिर आइन और कानून को रखील समझते हैं, जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करो। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि पुलिस स्टेशन में बाअसर अफराद आए, उन्होंने पुलिस के सामने उनको जूते मारे लोगों को, ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। आपके पास ताकत होनी चाहिए, ताकतवर बंदे के साथ आप बैठ नहीं सकते। आपकी ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे आके बैठे, शाम के वक़्त ताकतवर लोग अपनी कचहरियाँ लगाते हैं, अपने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा खुद आ जाते हैं लोग, क्योंकि बेचारे मज़लूम है, अक्ल नहीं, शऊर नहीं, अंगूठा छाप कौम है। वो आके अपने मसाइल पैदा बताते हैं, फिर ये पैसे बनाते हैं। ये मैं बाअसर अफराद की बात कर, और ये बाअसर अफराद वही है जिसका कोई कैप्टन फ़ौज में है, कोई बेटा फ़ौज में है, कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई कुछ है, कोई कमिश्नर है, कोई कहीं पे, और उन्होंने ये दुकानें बनाई हुई हैं अपनी। ख़वातीन इनकी जो है बेगमात, वो भी शाम को कचहरियाँ लगा के बातें सुनती हैं, वहाँ पे लोगों पे हाथ उठाए जाते, ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाए। ये तो पुलिस के अंदर की कहानी मैं आपको इस लड़की की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएँ कि कोई वहाँ पे कानून नहीं है, कोई चीज़ नहीं है।
آके ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم اس کو گھس کے ماریں گے، اور یہ لوگوں کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور کیا یہ کر رہے ہو آپ لوگ؟ آپ اپنی عوام کو تحفظ نہیں دے سکے، اپنی خواتین کو تحفظ نہیں دے سکے، اور کوئی بھی جرم کیا ہے کون کہتا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کرو جا؟ یہ یورپ کی دنیا دیکھو آ کے، جہاں آ کے آپ پینشن کے بعد مرنا چاہتے، رہنا چاہتے، علاج کروانا چاہتے، ان کی حالت دیکھو۔ کسی پولیس والے کی ضرورت نہیں، وہ ثبوت اکٹھے کرتے کہ کون سے ثبوت ہے جس کی وجہ سے اس پہ کوئی فرد جرم عائد ہو سکتی۔ آپ کی طرح نہیں وہاں پہ ہے۔ آج تک آپ لوگوں کو یہی نہیں سکھا سکے، آج تک آپ لوگوں کو یہی نہیں بتا سکے کہ ہم آپ کے محافظ ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں پولیس کا یا جنرل کا کرنل کا نام لیں، غریب آدمی کانپنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ہو اچھا اچھا اس کے وہ رشتے دار، یہ ایک فیملی میں کوئی عہدے پہ پہنچ جائے پورا خاندان دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے، بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے، پیسے مٹھورتے ہیں، حرام خوری کی عادت پڑ جاتی ہے، حرام خوروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یاشی شراب شباب جو مرضی۔ تو جناب یہ آپ کی پولیس کس کے کہنے پہ کر رہی؟ پولیس کو پتا ہے کہ یہ رضوان کا کوئی نہ کوئی، اب یہ کسی کے پاس اس کی انفارمیشن ہو تو ہمارے نمبر پہ بتائیے گا، کوئی نہ کوئی اس کا وہاں پہ ہوگا طاقتور ادارے میں، جس کی وجہ سے پولیس والوں نے اسے کھلی چھٹی دی کہ آپ آ کے وہاں پہ بدماشی کریں، اس عورت کے ساتھ جو مرضی کریں، اس کے کپڑے اتار دیں، اس کی ویڈیو بنا لیں، اور وہ کہتی میری ویڈیو بنائی۔ اب مجھے بتائے اس سے بہتر تو یہی ہے، وہ پولیس والا اسے کہہ رہا ہے کہ آپ مان جاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور تمہیں کس نے حق دیا کسی کو پکڑنے کا چھوڑنے کا؟ عدالت ہے ہماری، ان کو پتا عدالتیں ہمارا یہ حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں جج بھی، ابھی ایک حرام خور جج سے بھی ملواتا ہوں یہ وقفے کے بعد۔ تو جناب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی انسانی حقوق پامال نہیں ہو رہے، بڑے ہم اچھے طریقے کے ساتھ عوام کے ساتھ پیش آ رہے، اور کوئی خدا خوفی کرو، کوئی خدا کا واسطہ تمہیں کوئی سیکھ لو درندو، آج دنیا کہاں پہنچ گئی، آج ابھی آپ وہیں کے وہیں گھوم رہے ہو، ویڈیو کے چکر میں پڑے ہوئے، پورا ملک برباد کر دیا، خانہ جنگی کی حالت ہے وہاں پہ، آپ کو یہ ویڈیو نہیں دکھاتے، وہاں پہ لوگوں کی جو حالت ہے، یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، کبھی کسی کو غائب کر دیتے ہو، کبھی کسی کو غائب کر دیتے ہو، نہ قانون نہ آئین نہ جج نہ لینڈ نہ دین، وہ لاکھوں روپے آپ ججوں پہ خریدتے ہیں، اتنی اتنی تنخواہ دیتے ہیں، فری پیٹرول فری گاڑی فری سب کچھ، اس کے بعد بھی نتائج کوئی بھی نہیں آپ کو مل رہے، قرضے لے لے کے ججوں کو دیتے جا رہے ہیں، پورا ملک، یہ کل آپ کا شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ ہم نے وکیلوں کو اتنے اتنے پیسے دے دیے، پورا ملک کے جو بھی خزانہ تھا خالی کر کے بیٹھ جاتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کے کام ہی نہیں ٹھیک۔ آپ دیکھیں صبح سے شام تک سپریم کورٹ میں بھی آپ کے کیس، ہائی کورٹ میں بھی آپ کے کیس، سیشن جج کے صاحب نے بھی آپ کے کیس، کسی بھی عدالت میں کچہری میں بھی آپ کے کیس، ہر جگہ پہ سیاستدانوں کے کیس چل رہے ہیں، عدالتیں لگی ہوئی ہیں، پیسے چل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اس طرح کی اور مار دیا اسے فرض کرے کسی کو، مگر کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرو، ویڈیو بناؤ، مجھے بتاؤ۔ کئی قتل انسان نہیں بھی کرنا چاہتا ہو جاتے، کوئی غلطی سے ہو جاتے ہیں، بے شمار دنیا میں جرم ہوتے ہیں، مگر ہمارے تو جرم کرنے کے بعد جو آپ سلوک کرتے، اب وہ پولیس والا اسے سزا دے گا، پہلے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، ویڈیو بنائے گا، اس کی زندگی حرام کرے گا، پہلے ذہنی ٹینشن، پھر عدالت کے ذریعے جو سزا ملنی وہ بات کی بات ہے، وکیلوں نے جو سزا دینی فیسیں لے لے کے، وہاں تو آپ کے کوئی کچہری میں چلے جائے، ہاسپٹل میں چلے جائے، وہ تو خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، وہ تو بندہ ویسے ہی غرق ہو جاتا ہے ان کے چکر میں رات دن۔ اب میں آپ کو ملواتا ہوں ایک جج کا فیصلہ سناتا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں، جڑے رہے میرے ساتھ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ یہ پیچھے تصویر دیکھے، یہ بچے بھی ہیں، یہ جج بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ فیصل مسجد کے باہر یہ جو بچے ہیں، ان کا باپ کلفیاں بیچتا تھا، ریڑھی لگاتا تھا وہاں پہ، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں اس حرام خور کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ پالتو ہے زیادہ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے اس ریڑھی والے کو 3 مہینے قید بامشقت کی سزا سنائی۔ آپ نے غیر قانونی کلفیاں لگائی، مگر اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کچھ اور بھی وہاں پہ کرتا تھا۔ اب یہ بچے ہیں، یہ گھر ہے، سب کچھ ہے،
یہ برباد ہو گئے۔ 3 ماہ ان کے گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ 3 ماہ بعد وہ رہا ہو کے آئے گا، ریڑی شیڑی سب غرق ہو چکی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، جس طرح میں نے پہلے حصے میں بتایا، تو آپ کو قانون کچھ نہیں کہتا۔ یہ دیکھیں اربوں روپے کھا گئی یہ حرام خور، ان کے کیس ختم ہو گئے، پاکستان دیوالیہ ہو گیا، قرضے سے چل رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ کر ہم چلا رہے۔ ان کو کسی کو جیل ہوئی 3 مہینے؟ کوئی دکھائیں مجھے کہ عدالت نے سنائی ہو نواز شریف کو، مریم کو، اور اس کے سنانے کے بعد عمل ہوا ہو۔ کسی کی جرت نہیں۔ اس غریب آدمی کو 3 ماہ کے لیے جج حرام خور کی اولاد نے بتایا کہ اس سے زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے تھی، یہ میں نے نرمی کی ہے۔ پتہ نہیں شاید ہلاکو خان تھا کہ چنگیز خان، اس کو کسی نے کہا کہ زندگی میں کبھی آپ نے نیکی کی ہے؟ تو وہ سوچتا رہا، سوچ کے کہنا ہاں ایک دفعہ کی تھی۔ تو یہ کیا کی تھی؟ کہتا ہے کہ نہر میں یا دریا میں بچہ تھا، وہ بہہ رہا تھا، اس کی ماں چیخ رہی تھی، مجھے ترس آ گیا، میں نے وہیں سے نیزہ پھینکا اور اس کی کمر میں جا کے لگا بچے کی، اور میں نے نکال کے اس کی ماں کو دی۔ یہ ہلاکو خان کی اولاد، یہ چنگیز خان کی اولاد جو آج عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یورپ کی بات کرے تو آپ نے ٹھیک ہے، اگر کوئی جرم پہلی دفعہ کیا ہے تو آپ کو وہ اس ضمانت پہ رہا کرتے ہیں کہ جناب آپ نے دوبارہ یہ جرم نہیں کرنا، آپ اپنے گھر کی کفالت کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ چلتا رہے، لیکن اگر آپ نے یہ دوبارہ جرم کیا تو آپ کو یہ بھی 3 ماہ کی سزا ہوگی، ساتھ جو نیا آپ نے کام ڈالا ہوگا اس کی بھی سزا ہوگی۔ تربیت اس کو کہتے ہیں، تربیت، موقع دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اب یہ جائے گا جیل میں، چلا گیا 3 ماہ کے لیے، وہاں پہ جرائم پیشہ افراد اس بندے کو ملیں گے، جس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، وہ اس کو پھر استعمال کریں گے۔ یہ 100% نہیں میں بات کر رہا، ایک میں فرضی بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد بچے یا چھوٹے چھوٹے یہ دیکھنے آپ تصویریں پیچھے، ان کی تو زندگی کس طرح گزرے گی۔ غریب آدمی کے گھر کی یہ حالت ہے، جو بندہ کلفیاں بیچ رہا ہے، وہ 10 من آٹا ڈال کے نہیں گھر میں بیٹھا ہوا، یا گندم ڈال کے نہیں بیٹھا ہوا، یا کوئی 5 کلو چینی کی بوری لے کے بیٹھا ہوا، یا گھی لے کے بیٹھا۔ وہ صبح کام پہ جاتے، یہ مزدور بھی ایسے ہی، وہاں جا کے وہ جو بھی کام کرتے، شام کو تھوڑی چیز لی، وہ انہوں نے پکانی ہے، اور صبح کا پتہ نہیں پکنی ہے کہ نہیں پکنی۔ کبھی کسی سے ادھار لے لیا، کئی دکانوں سے ادھار لگا تھا، آج دیہڑی نہیں لگی، آج ہمیں سامان دے دو، کل دیہڑی لگے گی تو آپ کو پیسے دے دیں۔ یہ وہاں غربت کا حساب ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام دیکھیں ذرا، کام کافروں سے بھی بدتر، عدالتیں کافروں سے بھی بدتر۔ مجھے بتائیے یہ یورپ میں جو لوگ بڑے مڑکے لگاتے ہیں، یہاں کی عدالتیں دیکھیں، یہاں کا نظام دیکھیں، یہاں کا سسٹم دیکھیں، اور پھر اپنے ملک کی دیکھیں حالت کیا وہاں پہ ہو رہا ہے۔ نہ قانون، نہ کوئی قاعدہ، نہ تمیز پولیس والے کو، نہ کسی فوجی کو تمیز، کچھ میجر اس کی گاڑی نہیں گزر رہی، وہ گالیاں نکال رہا، اس کی بیگم گزر رہی ہے، اس کو کسی نے روک لیا، وہ گالیاں شروع کر دے گی، جج کو روک لیا، وہ گالیاں شروع کر دیں۔ مگر اس طرح کے غریب کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گھر کا چولہا کیسے چلے گا۔ اس جج حرام خور، یہ حرام خور کی اولاد جو سزا دے رہا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے خون میں حلال کی کوئی چیز گئی نہیں ہوگی، میں گارنٹی آپ کو دیتا ہوں۔ اس کے گھر میں بوریاں آتی ہوں گی پیسوں کی، یہ غریب نہیں دے سکا پیسے، اور وہاں پہ یہ اس کے پاس تو مجھے لگ رہا وکیل بھی نہیں ہونا، جو وکیل یہ لوگ دیتے وہ تو ویسے ہی فارغ ہوتے۔ تو جناب یہ حالت اس ملک کی ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لے کے آئیں آپ لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ آپ یقین نہیں کرتے، کئی دفعہ اتنی تکلیف میں پروگرام کرنے پڑتے ہیں غریبوں کے لیے، آپ اندازہ نہیں لگایا۔ بھی یہ عورت کی آپ چیخو پکار کی ویڈیو دیکھ لے، جو بھی میں آوازیں سنوا رہا تھا، ابھی میں یہ پروگرام کر ہی رہا تھا تو ایک اور مجھے ویڈیو کسی نے دی، یہ حالت ہوئی ہے۔ کوئی خدا خوفی نہیں، نہ دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔